اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں فضائل زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ آج تیسرا درس ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی ریان بن شبیب سے یہ 7 جملات ارشاد فرماتے ہیں جن کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب نفس المحموم میں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ پہلا جملہ یہ کہ اے فرزند شبیب، اگر تمہارا گریہ کرنے کو دل چاہے تو حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ کرنا۔ دوسرا جملہ یہ کہ اے فرزند شبیب، اگر حسین پر تم نے اس طرح سے گریہ کیا کہ تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر جاری ہو گئے تو خداوند متعال تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، کم ہوں یا زیادہ۔ تیسرا جملہ جو آپ نے ابن شبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند شبیب، اگر تمہارا دل چاہے کہ شہدائے کربلا کا ثواب حاصل کرو تو جب بھی یاد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو کہو کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتے۔ چوتھا جملہ یہ کہ اے فرزند شبیب، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہمارے ساتھ جگہ پاؤ تو ہمارے غم میں غم مناؤ اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ۔ پانچواں جملہ یہ کہ اے فرزند شبیب، تمہیں ہماری ولایت مبارک ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا میں پتھر کی ولایت رکھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا، یعنی جو جس کی ولایت رکھتا ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ چھٹا جملہ یہ کہ اے فرزند شبیب، روز عاشوراء کے ذکر سے ہماری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں اور ہمارے چہروں پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارے جد حسین مظلوم کو ظالموں نے شہید کر کے ہمیں تا قیامت فرش عزا پر بٹھا دیا ہے۔ اور ساتواں اور آخری جملہ جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی فرزند شبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند شبیب، ہمارے جد مظلوم پر گریہ کرتے رہا کرو، کیونکہ ان پر گریہ کرنے والے کا گریہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔